اٹھتا ہوا دعا نکلی پدھر کو ڈھونڈنے، ننھی سی ایک جان کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں۔ ایک لاش بول اٹھی میری، بیٹی میں ہوں یہاں، ارے لے کر اسی صدا کے سہارے پہنچ گئی، روتی ہوئی نشیب میں دکھیا پہنچ گئی۔ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی، تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی، بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی، آواز یا ابا کی سکینہ نے روک دی، لاشا غریب باپ کا بولا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا عجیب، جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نصیب، آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب، حالت پدر کی دیکھ کے روئی بہت غریب، بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ آگے بڑھی حسین کی مظلوم غم زدہ، تیروں سے جسم باپ کا دیکھا برا ہوا، گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا، کم سن تھی کوئی تیر نہ اس سے نکل سکا، پایا نہ جب حسین کا سینہ نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں۔ بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں،
روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں، خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان، کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا، مایوس ہو کے پائی تھی بیٹھی وہ غمزدہ، رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا، لے کر پدر کا پاؤں کا بوسہ نشیب میں، روئی بہت یتیم یتیمہ، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سیس کیا، وہ اپنے درد باپ سے کرنے لگی بیان، رخ پر بنی تھی صاف جو ظالم کی انگلیاں، بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان، زخمی بدن حسین کا ترپا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیمہ بابا، میرے بالوں کو ستم گر نے جو پکڑا بابا، مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا، چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا، کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار کر، کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کر، میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کر، چھینے ہیں بے رحم نے مگر مجھ کو مار کر، یہ درد جب پدر کو سنایا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، بے سر جو اپنے باپ کو دیکھا نشیب میں، روئی بہت یتیم سکینہ نشیب میں، صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ،
دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ سے کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے، زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پر چڑھانے ایک دیا لا کے جلانے، کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، بر محمد وآل محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، محمد وآل محمد صلوات، اللهم
صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذلک الدین القیم صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں ہی آپ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں 10ویں امام امام ہادی امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یقیناً خوش نصیبی اور خوش بختی ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے میں بھیجا کہ جہاں پر بچپنے ہی سے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا درس دیا گیا۔ آپ نے اگر غور کیا، ماہ رجب کے آتے ہی تمام مؤمنین میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ ماہ رجب، ماہ شعبان اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں کے مہینے ہیں۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں آپ کو خوشیاں کم ملے گی، غم کی تواریخ زیادہ ملیں گی۔ لہذا ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشیوں کا ماحول آیا، لیکن آپ غور کریں کہ ایک دن پہلے جتنے مومنین 5ویں امام کی ولادت کا جشن منا رہے تھے، وہ ایک دن گزرنے کے بعد ہی کالے کپڑے پہن کر فرش ادا پر آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط اور فقط ایک ہے جو چھٹے امام نے بیان فرمایا خلق شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیا گیا ہے۔ تو مولا اثر کیا ہوگا جب آپ کی طینت سے خلق کیا گیا ہے؟ فرمایا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہم خوش ہوں گے تو یہ بھی خوش ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جب ہم غمگین ہوں گے تو یہ بھی غمگین ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو رکھا ہے۔ سامعین محترم، آج صف ماتم پر بیٹھے ہیں، 10ویں امام کی شہادت کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور اس مجلس عزا کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا تعلق سورہ مبارکہ توبہ سے ہے۔ آیت کا نشان 36 ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا کہ دیکھو بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ یہ کون سے مہینوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنوری فروری کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، بلکہ
یہ اسلامی مہینے محرم، سفر اور یہ ذی الحج تک جتنے مہینے ہیں، فرمایا اللہ کی یہاں اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ اچھا، کیا یہ 12 مہینے لوگوں نے وجود ان کو دیا ہے؟ کیا 12 مہینوں کو لوگوں نے ایجاد کیا ہے؟ کیا 12 مہینوں کے نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں؟ فرمایا نہیں، یوم خلق السماوات والارض، فرمایا ابھی تو زمین اور آسمان جب خلق کیے، جب سے یہ زمین اور آسمان موجود ہیں، جب سے یہ 12 مہینے بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت سے یہ 12 مہینے موجود ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 وہ مہینے ہیں جو بڑے محترم مہینے ہیں، جن کی حرمت بہت زیادہ ہے۔ 4 مہینے ایسے، وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کی حرمت بہت زیادہ ہے، جن میں جنگ و قتال حرام ہے؟ ایک ہے رجب المرجب جس میں ہم ابھی تشریف فرمائیں، ایک ہے پھر 3 جو ہے وہ پیدر پہ مہینے، ایک ہے ذیقعد، ایک ہے ذی الحج اور ایک ہے محرم الحرام۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں ابھی اسلام کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا، یعنی اسلام سے مراد یہ کہ ابھی رسول اللہ نے تبلیغ کا آغاز نہیں کیا تھا، ابھی تو اعلان رسالت نہیں ہوا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو مشرک اور کافر بستے تھے کہ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہو جایا کرتی تھی اور وہ عرصے تک جنگ چلا کرتی تھی، وہ لوگ جو مشرک تھے، جاہل تھے، عرب کے بدو، جن کو جو ہے وہ کسی بات کا علم نہیں تھا، وہ لوگ بھی جب یہ 4 مہینے آتے تھے اپنی تلواریں پھینک دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اس میں ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ کون کون سے؟ رجب، ذیقعد، ذی الحج، محرم الحرام۔ یہی وجہ ہے کہ 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، 8ویں امام نے بیان فرمایا محرم الحرام، جس میں عرب کے جاہل لوگ، کافر، مشرک تلوار اٹھانا حرام سمجھتے تھے، وہ تلوار نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا افسوس کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ پر اسلام لانے والے مسلمانوں نے رسول اللہ ہی کے نواسے کو محرم الحرام میں شہید کر دیا۔ جو کافر مشرک محرم الحرام میں تلوار پھینک دیا کرتے تھے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں ہم تلوار نہیں چلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کو کس مہینے میں شہید کیا گیا؟ اسی مہینے میں شہید کیا گیا۔ فرمایا یہ مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ اسی میں رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ لہذا سامعین محترم، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 36ویں آیت پیش کی، ترجمہ آپ نے محفوظ کر لیا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ مہینوں کی تعداد کب سے 12 ہے؟ فرمایا جب سے زمین و آسمان موجود ہے، جس دن سے اللہ نے اسے خلق کیا ہے، جب سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، اور ان میں سے 4 بڑے محترم مہینے، ان کے میں نے نام آپ کی خدمت پہ بیان کر دیے۔ یہ تو ہے ظاہری بات، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا سامعین محترم، یہ ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 3 چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ آپ پہلے سمجھیے، ایک قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، ایک قرآن کی تعویل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ہمیں جو ہے وہ کتنی چیزیں نظر آتی ہیں؟ ترجمہ ہے، تفسیر ہے اور تعویل ہے، یہ 3 چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، صحیح ہے۔ اب انہیں سمجھیے یہ 3 چیزیں ہے کیا؟ ترجمہ کسے کہتے ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں اور تعویل کسے کہتے ہیں؟ بالفرض قرآن میں ایک لفظ آیا ہے وَجَعَلْنَا الْمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی کو ہر چیز کی زندگی قرار دیا ہے، جس شے کو پروردگار عالم نے بنایا اس کی بنیاد میں پانی کو رکھا ہے۔ پانی کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں؟ الماء، ٹھیک ہے، الف لام میم الف اور آخر میں حمزہ، الماء۔ جب ترجمہ کیا جائے گا تو اب ترجمہ کیسے کہتے ہیں؟ ترجمہ کہتے ہیں لفظ کے بدلے لفظ لکھ دینا، اسے کہا جاتا ہے ترجمہ۔ عربی زبان میں لکھا گیا الماء، اس کے نیچے اردو زبان میں کیا لکھ دیا جائے گا؟ پانی۔ عربی زبان میں لکھا جائے گا اللہ، اور اردو زبان میں یا فارسی زبان میں نیچے لکھ دیا جائے گا خدا، ٹھیک ہے، انگلش زبان میں گاڈ لکھ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ ترجمہ کسے کہا جاتا ہے کہ لفظ کو بدل کر لکھ دینا، اسے کہتے ہیں ترجمہ۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری شے ہے تفسیر۔ تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کے ظاہری ترجمے ہیں اس کو مزید تفصیل سے بیان کرنا، اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے الماء کا مطلب تو میں کہوں گا پانی، یہ ہو گیا ترجمہ۔ لیکن جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تفسیر کیا ہے تو اب میں تفسیر آپ کے سامنے اس طریقے سے بیان کروں گا۔ تفسیر اس کی یہ کہ وہ پانی وہ ہے کہ جیسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے ہماری پیاس بجھانے کے لیے، یہ پانی لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے، اس میں 2 ہائیڈروجن کے فارمولے ہوتے ہیں، ایک آکسیجن کا فارمولا ہوتا ہے جس کا H2O جو ہے وہ فارمولا بن جاتا ہے۔ یہ اس سے جو ہے وہ بڑے بڑے کھیتوں میں جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سینچا جاتا ہے تاکہ وہ کھیت پروان چڑھ سکے، لوگوں کے لیے فصلیں مہیا ہو سکے، اس کے ذریعے سے درختوں کو جو ہے وہ غذا فراہم کی جاتی ہے۔ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ تفسیر ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے تفسیر بڑھتی جائے گی آپ کے ذہن میں مزید سوال آتے جائیں گے، یہ پانی ہے کیا، ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ مزید تشنگی بڑھتی جائے گی کہ ہمارے سامنے یہ آئے چیز یہ ہے کیا اصل میں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ میں آیا ترجمہ کیسے کہتے ہیں؟ لفظ کے بدلے لفظ رکھ دو، یہ ہے ترجمہ۔ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہے کہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کرنا۔ پانی کی بات ہو رہی ہے تو پانی کی جو ہے وہ کریکٹرسٹکس، پانی کی تفصیلات، کیا کیا پانی میں جو ہے وہ آ سکتی ہے، سائنس کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، بیان کرتے چلے جاؤ، اس کو کہتے ہیں تفسیر، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات آتی ہے وہ ہے تعویل۔ تفسیر جو ہے وہ ہم اور آپ بھی کر سکتے ہیں،
علم حاصل کریں, اس مقام پر پہنچے, ہم مفسر قرآن بن سکتے ہیں. لیکن ایک جب بات آتی ہے تعویل کی, تو تعویل ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن میں پروردگار عالم نے کہہ دیا وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, یہ قرآن کی تعویل کوئی جانتا ہی نہیں ہے, مگر کون جانتا ہے؟ یا تو خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہوئے ہوئے ہیں, وہ جانتے ہیں قرآن کی تعویل. اب تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں حقیقی معنی تک پہنچا دینا, ٹھیک ہے. جیسے قرآن کا فقط ایک ظاہر ہے جو ہمارے سامنے, لیکن قرآن کے کئی باطن ہوا کرتے ہیں, صحیح ہے. تو تعویل کے ذریعے قرآن کے حقیقی معنی تک پہنچا جا سکتا ہے. تو الماء ترجمہ ہوا, لفظ بدلا گیا, پانی رکھا گیا. تفسیر جب کی گئی تو جو ہے وہ ڈھیر سارے جملے جو ہے وہ ہم نے اور آپ نے جو ہے وہ مل کر لگا دی کہ پانی یہ ہے, پانی وہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب بات آئی تعویل کی تو ہم نے آپ کے سامنے اٹھا کر رکھ دیا پانی, لیجئے اس سے پیاس بجھائیے, یہ ہے حقیقی معنی, ٹھیک ہے. اسے کہتے ہیں تعویل, حقیقی معنی تک پہنچا دینا. بات سمجھ میں آئی؟ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مزید واضح کرنے کے لیے بات رکھتا ہوں کہ تعویل کہا کسے جاتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا, ایک ہمارے مرجع وقت گزرے آیت اللہ محسن الحکیم, صحیح ہے. آپ بزرگان جو ہے وہ اس سے واقف ہوں گے. حکیم خاندان کی بہت بڑی بڑی قربانیاں, پوری مجلس ہو سکتی ہے اس پر. آیت اللہ محسن الحکیم, بلکہ ان کی جب بات ہو گئی آ گئی ہے تو پھر ایک جو ہے وہ فضیلت بھی سنیے. اور یہ جو ہے وہ واقعہ بالکل جو ہے وہ سچا ہے, اور یہ بیان کرنے والے اس کے عینی شاہد آج بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. کہ جو آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس بیٹھ کر جو انٹرپریٹر ہوتے تھے, جو انگلش اردو میں جو ہے وہ ترجمہ کیا کرتے تھے, جب لوگ آتے تھے سوال کیا کرتے تھے, تو وہ خود عینی شاہد ہے کہ ہم نے یہ واقعہ خود دیکھا ہے. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں یہ تو اب جو ہے وہ سیکیورٹی ایشو آ گئے کہ مجتہد کے جو ہے وہ اگر ملنے جائیں گے تو اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, اور 3 جگہ چیک پوسٹ اور 5 جگہ چیک پوسٹ, یہ اب جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, دروازے کھلے ہوتے تھے, ایک خاص وقت ہوتا تھا, دروازے کھول دیے جاتے تھے, اس میں زوار ملنے کے لیے آیا کرتے تھے, لوگ سوالات کرنے کے لیے آتے تھے, کچھ لوگ اعتراضات کرنے کے لیے آتے تھے, کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے آرگیومنٹ کرنے آتے تھے. یہ اپنا جو ہے وہ مزاج ہوتا تھا. تو اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ جو ہے وہ دروازے بند کر دیے جائے اور اتنی سیکیورٹی ہو. تو آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر جو ہے وہ سوال کیا, کہا کہ ہمارے ذاکرین, عرب کا تھا, ہمارے ذاکرین ایک روایت پڑھتے ہیں, وہ یہ کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, کا چوتھے امام سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 35 برس تک خون کے آنسو ہوتے تھے. کہا یہ حقیقت میں ہے یا جو ہے وہ یہ فقط اور فقط محاورتاً کہہ دیا جاتا ہے, جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا اردو میں, کہ یار اس پر اتنا ظلم ہوا کہ اس کو خون کے آنسو رلا دیے, ٹھیک ہے, اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ خون کے آنسو رو دیا, لیکن حقیقت میں وہ خون کے آنسو نہیں ہوتا. تو کہا کہ یہ محاورتاً استعمال ہوتا ہے یا واقعی میں جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتے تھے. تو آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ واقعی وہ خون کے آنسو ہوتے تھے, اور بلکہ زمانے کے امام کے لیے جو ہے وہ زیارت ناہیہ میں جملے ہیں کہ آج بھی وہ خون کے آنسو بہاتے ہیں. تو وہ سامنے سے شخص کہنے لگا کہ یہ آپ لوگوں نے مبالغہ آرائی کر دی ہے, بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک شخص 35 سال تک خون کے آنسو روئے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو وہ جو انٹرپریٹر ہے, وہ جو ہے وہ عینی شاہد ہے, وہ بیان کرتا ہے, کہا کہ اس وقت وہاں پر ایک نوحہ خان بیٹھا ہوا تھا. آیت اللہ محسن الحکیم نے اسے کہا, اشارہ کر کے کہا کہ جاؤ ممبر پر اور جا کر نوحہ پڑھو, اور نوحہ پڑھو جناب زینب کی رخصتی کا, ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب کی جو رخصتی ہے اس کو بیان کرو. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ شہزادی کونین کا حکم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کیا جائے تو خاص طور پر بی بی زینب اور امام حسین کی رخصت کو بیان کیا جائے, یہ بہت زیادہ سخت مصائب ہے. تو آیت اللہ محسن الحکیم نے جب نوحہ خان کو اشارہ کیا اور جب وہ جا کر بیان کرنے لگے, تو آیت اللہ محسن الحکیم نے رومال لیا, آنکھوں پہ رکھا اور زارو قطار رونے لگے. جب مصائب ختم ہوئے, نوحہ ختم ہوا, تو دیکھا اس رومال پر 2 خون کے دبے موجود تھے. کہ 1200 سال بعد, 1400 سال بعد ان کا بیٹا, ان کی نسل میں آنے والا, آج وہ خون کے آنسو ایسے رو سکتا ہے, تو وہ بیٹا جس نے اپنے سامنے یہ پورا کربلا کا منظر دیکھا ہو, وہ بلا کیسے خون کے آنسو نہیں بہائے گا. ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ محسن الحکیم کی درجات کی مزید بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات ہدیہ کریں, اللہم صلی علی محمد. تو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا تھا کہ تعویل کا مطلب کیا ہے. تو یہ آیت اللہ محسن الحکیم 1968 میں حج پر گئے تھے. اب میں آپ کے سامنے تعویل کی مثال رکھ رہا ہوں کہ تعویل کہتے کسے. تو جب یہ حج پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا فیصل. اس نے آیت اللہ محسن الحکیم سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں نے ایک گھر پہ دعوت رکھی اور تمام علماء کرام کو اس میں مدعو کیا ہے, جو مختلف مکتبہ فکر کے ان سب کو بلایا ہے, تو آپ بھی آئیے گا. تو آیت اللہ محسن الحکیم وہاں چلے گئے. جب وہاں پر گئے تو سارے مکتبہ فکر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی گئے. اتنے میں ان کے ایک مفتی جن کا نام تھا عبداللہ ابن باز, ان کو جو ہے وہ لایا گیا. وہ ویل چیئر پر تھے, پیروں سے بھی معذور تھے اور نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے. تو جب وہ لائے گئے تو فیصل نے, بادشاہ جو تھا, اس نے جو ہے وہ تعارف کروایا کہ فلاں فلاں مکتبہ فکر کے علماء میں یہ فلاں مکتب سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, فلاں مسلک سے. اور جب بات آئی ہم پر تو کہا کہ یہ شیعہ اثنا شری کے ایک جو ہے وہ مرجع اعلیٰ ہیں, مجتہد ہیں, ان کی تقلید کرتا ہے زمانہ, اور ان کا نام ہے آیت اللہ محسن الحکیم. تو جیسے ہی کہا تو اس جو مفتی تھا اس نے کہا علیہ لعنت اللہ, ان پر خدا کی لعنت ہو. ٹھیک ہے, بڑی محفل میں یہ جملہ کہا. تو وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے, وہ ہنسنے لگے.
تو آیت اللہ محسن الحکیم جب چونکہ سب کھانا کھا رہے تھے تو آیت اللہ محسن الحکیم رک گئے اور کہا نہیں پہلے یہ بات جو ہے وہ واضح کرو، تم نے ہم پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ تو فیصل جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ نہیں چھوڑیں، جانے دے، ہم جو ہے وہ بحث نہیں کرنا چاہتے. کہا نہیں مجھے اس بات کا جواب چاہیے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تم بھی لعنت کے قائل ہو، لعنت بھیجنی چاہیے. کہا اب دوسری بات یہ بتاؤ کہ اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ تو وہ جو مفتی تھا جو نابینا تھا وہ کہنے لگا، کہا کہ دراصل آپ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں، آپ قرآن کی تعویل کرتے ہیں، یعنی جو ظاہری معنی ہے اس کو کبھی کبھی آپ جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کبھی کبھی دوسرا باتیں نہیں مانا لیتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں، قرآن میں ہے اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اب کیا ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ نعوذ باللہ خدا کا کوئی جسم ہے، خدا کا ہاتھ ہے؟ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے عین اللہ، اللہ کی آنکھ، تو کیا اللہ کی کوئی آنکھ ہے؟ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے وجہ اللہ، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ کا جو ہے وہ کوئی چہرہ ہے بظاہر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی پھر تعویل کی جاتی ہے کہ بعض روایتوں میں معصوم نے فرمایا ہم اللہ کا چہرہ ہے، نحن وجہ اللہ، نحن ید اللہ، نحن عین اللہ، ہم اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اللہ کی آنکھ ہے، ہم اللہ کا چہرہ ہے. تو پھر اس طریقے سے تعویل کی جاتی ہے، دوسرا معنی لیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تعویل. تو کہا آپ قرآن کی تعویل کے قائل ہیں اس لیے ہم آپ پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم یہ جو ہے وہ نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت رکھ رہا ہوں، آپ جو ہے وہ اس کا مطلب بتا دیں. کہا وہ کیا آیت ہے؟ فرمایا وہ قرآن کی آیت ہے کہ ومن فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ الاعمی. فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ فرمایا جو اس دنیا میں اندھا ہے اللہ اسے آخرت میں بھی اندھا اٹھانے والا ہے. اب جیسے یہ کہا تو وہ جو ہے وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے. فرمایا کہ اب جو ہے وہ تم مانو کہ یہ جو تمہارا مفتی اس دنیا میں اندھا ہے اس کو پروردگار عالم آخرت میں بھی جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا. اب سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر بالفرض پروردگار عالم نے کسی سے کوئی صلاحیت لی ہے تو آخرت میں اس کا بہت زیادہ اجر دے گا. بالفرض اگر کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو جو ہے وہ روایتیں کہتی ہیں کہ پروردگار عالم اس کو اچھا بدلا دے گا قیامت میں کہ یہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا بالفرض. ٹھیک ہے، اگر کسی کی آنکھ نہیں ہے تو اسے بہترین صلاحیت اور بہترین بدلہ جو ہے وہ دے گا. دوسرے لوگ جب دیکھیں گے کہ اس کو اتنا اجر مل رہا ہے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں تھوڑے بیمار ہوتے تو ہمیں اتنی یہاں پر جو ہے وہ صلاحیتیں مل جاتی. تو کہا یہ تو سب کا عقیدہ ہے. فرمایا یہ مانو کہ تمہارا مفتی قیامت میں بھی جو ہے وہ اندھا اٹھایا جائے گا. تو اب جو ہے وہ مفتی پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ نہیں آپ بتائیے کہ اس کا معنی کیا ہے. فرمایا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ آیتوں کی تعویل کرنی پڑتی ہے، کچھ آیتوں کا باطنی معنی مراد لینا پڑتا ہے. فرمایا یہاں اندھے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا آپ کو اس حال کا پتہ ہے؟ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہا ہاں. فرمایا ہمارے چھٹے امام نے فرمایا جو اس دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہے آخرت میں بھی وہ علی کا ولایت کا اندھا ہی شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آخرت میں اسے پروردگار عالم اندھا محشور کرے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر آواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب آپ کی خدمت میں واضح ہو گیا ہوگا کہ ترجمہ کسے کہتے ہیں، تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں. ترجمہ کہتے ہیں لفظ بدل کر رکھ دو. الماء لکھا ہے تو لکھ دو واٹر، لکھ دو پانی. ٹھیک ہے، گاڈ لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا عربی میں اللہ، اس کا جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہو جائے گا خدا. اس طریقے سے جو ہے وہ ترجمہ کیا جاتا ہے. ترجمہ کہتے ہیں لفظ بدلنے کو. تفسیر کہتے ہیں اسی کی آپ وضاحت کرتے جائیں، اسی کی آپ شرح کرتے جائیں. اور تعویل کہتے ہیں باطنی معنی، حقیقی معنی تک پہنچ جانا، اسے کہتے ہیں تعویل. اب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت رکھی سورہ مبارکہ توبہ کی 36ویں آیت کہ کیا ارشاد ہوا کہ اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. اور یہ کب سے 12 ہے؟ جب سے زمین و آسمان خلق ہوئے، جب سے 12 ہے. اور ان میں سے کتنے محترم ہیں؟ 4 محترم ہیں. 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد علیہ. انہوں نے بیان فرمایا کہ فرمایا یہ تو آیت کا ظاہری معنی ہے لیکن اس کی تعویل کچھ اور ہے. فرمایا کیا مطلب مولا، کیا ہے تعویل؟ فرمایا یہ جو کہا جا رہا ہے اللہ کے یہاں 12 مہینے، اس سے مراد 12 امام ہیں، اور جب سے زمین و آسمان ہے تب سے 12 امام ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے شیعہ سنی کتابوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کی حدیثیں موجود ہیں کہ میرے بعد 12 ہوں گے. اب مختلف الفاظ استعمال ہوئے، کچھ حدیثوں میں استعمال ہوا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. ٹھیک ہے، بعض حدیثوں میں کہا میرے بعد 12 امیر ہوں گے. بعض حدیثوں میں کہا کہ جیسے بنی اسرائیل کے 12 نقیب تھے ویسے میرے بعد بھی 12 نقیب ہونے والے. اور بعض حدیثوں میں کہا کہ میرے بعد 12 امام ہونے والے. اور میں آپ کو ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مسلک نہیں ہے، جائے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مسلک نہیں جو 12 کا تعداد پورا کر کے بتائے، 12 کا عدد پورا کر کے بتائے. ٹھیک ہے، جائیے جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں، جتنے برادران بیٹھے ہیں جائیے تحقیق کیجیے، اپنے کتب کی ورق گردانی کیجیے، 12 جو ہے وہ نکال کر لے آئیے کون سے 12 ہیں وہ. ٹھیک ہے، ان سے مراد کیا ہے. فقط اور فقط ہمارا مکتب فکر ہے کہ جہاں پر آپ کو 12 کا عدد پورا ملے گا. ٹھیک ہے، تو سوال تو اٹھے گا نا، رسول اللہ نے جب بیان فرمایا کہ میرے بعد 12 ہوں گے، وہ 12 تھے کون؟ ٹھیک ہے، اور اگر امام کی معرفت حاصل نہیں کی تو جاہلیت کی موت مرے. تو یہ جو ہے وہ معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے. لہذا فرمایا 5ویں امام نے کہ اس آیت کی تعویل یہ ہے کہ اللہ کے یہاں 12 امام ہیں جب سے زمین و آسمان بنے. اچھا، فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 بڑے محترم ہیں. مولا وہ 4 بڑے محترم کون سے ہیں؟ امام نے کہا جس کے نام علی ہے. کون سے 4 ہیں؟ پہلے امام، چوتھے امام، 8ویں امام اور 10ویں امام. فرمایا 4 امام علی. اچھا دیکھیے ایک حدیث تو ہم نے سنی ہوئی ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخر بھی محمد، سب کے سب محمد ہیں ہم. ٹھیک ہے، اچھا میرا سوال ہے کیا یہ صرف محمد ہے یا سارے کے سارے علی بھی ہیں؟
علی بھی ہے نا. آپ دیکھیے جب شیطان کو پروردگار عالم نے بارگاہ سے نکالا, اسے کہا کہ آدم کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ استکبرت ام کنت من العالین, تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہو گیا, عالی جمع ہے علی کی, یا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب یہ زمین پر آتے ہیں تو سارے محمد ہوتے ہیں, آسمان پر ہوتے ہیں سارے کے سارے علی ہوا کرتے ہیں. تھوڑا سا میرا ساتھ دیں گے آپ. زمین پر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے محمد, آسمان پر ہوتے ہیں تو سارے کے سارے علی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہمارا پہلا بھی علی ہے, درمیان والا بھی علی ہے, آخر بھی علی ہے, سارے کے سارے علی ہے؟ تو ہمارے ایک عالم سے پوچھا گیا, انہوں نے ایک جملے میں بڑا خوبصورت جواب دیا, فرمایا دنیا سے ایک علی ہضم نہیں ہو رہا, اگر 12 کے 12 علی ہو جاتے کیسے ہضم کرتی دنیا یا علی. ٹھیک ہے, تو کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد جو 12 کہی ہے, اس کی تعویل یہ اماموں کی تعداد 12, اور فرمایا کہ یہ ایسا نہیں کہ رسول اللہ نے 12 کا پھر 12 بنے, فرمایا جب سے زمین و آسمان ہے تب سے 12 ہیں, اور اس میں سے جو 4 محترم ہیں وہ ہیں جن کا نام علی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. پروردگار عالم نے جو امیر المومنین کا نام رکھا ہے علی, یہ اپنے نام سے مشتق کیا ہے. پروردگار عالم کا بھی نام ایک علی ہے, صحیح ہے, اور امیر المومنین کا نام بھی کیا رکھا؟ علی, صحیح ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہ علی خالق ہے, یہ علی مخلوق ہے, وہ علی رازق ہے, یہ علی مرزوق ہے, وہ علی معبود ہے, یہ علی عابد ہے, وہ علی مسجود ہے, یہ علی ساجد ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے. ٹھیک ہے, 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے, 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے, میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں. 100 بار کہا اپنے ہی خطبوں میں علی نے, میں عبد خدا نور نبی نور جلی ہوں. ایک بار بھی اللہ نہ کہا خود کو علی نے, اللہ نے کئی بار کہا ہاں میں ہی علی ہوں. جزاک اللہ. صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل. تو اب جس علی کا ہم تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں وہ سلسلہ امامت میں چوتھے علی ہیں. ٹھیک ہے, پروردگار عالم نے 10ویں امام کا نام بھی علی رکھا. ہمارے ہر امام کا نام پروردگار عالم کی طرف سے ہے علی, اور والد کا نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل. امام محمد تقی علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھی. ٹھیک ہے, ایک مأمون کی بیٹی ام الفضل سے, لیکن پروردگار عالم نے ام الفضل کے بطن سے امام کو اولاد نہیں عطا کی. یاد رکھیے گا, ہر خاتون اس قابل نہیں ہوتی کہ امامت کا بوجھ اٹھا سکے. ٹھیک ہے, ہر خاتون قابل نہیں ہے. خاص خواتین ہیں جنہیں پروردگار عالم یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ معصوم کی ماں ہوگی, امام کی ماں ہوگی. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام کی ماں ہوتی ہے وہ اپنے زمانے میں تمام خواتین سے افضل ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی ہے. اب آپ غور کیجئے, تو ام الفضل کے بدن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک اور شادی کی. کس سے؟ جناب سمانہ مغربیہ سے. ٹھیک ہے, جسے ہم کہتے ہیں جناب سمانہ خاتون, جو آج کل کے دور میں جن کا تعلق تھا مراکش سے. ٹھیک ہے, موروکو کہہ لیجیے, وہاں سے تعلق تھا جناب سمانہ خاتون کا. اب دیکھیے, پروردگار عالم نے کئی عرب خواتین کو یہ شرف نہیں بخشا کہ وہ امام کی ماں ہو. پروردگار عالم کے ہاں معیار عرب اور عجم نہیں ہے. پروردگار عالم کے ہاں معیار ہے تقوی اور پرہیزگاری. وہ دیکھتا ہے دنیا میں جہاں کئی خاتون ہے اور وہ تقوی اور پاکیزہ خاتون ہے, تو وہاں سے پروردگار عالم اس خاتون کو لاتا ہے اور اسے امام کی ماں بنا دیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروردگار عالم کا مزاج ہے. 9 امام جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن کی والدہ کنیز ہے. ہمارے جتنے امام ہیں 12 امام ہیں, 12 امام کی جو والدہ ہے, اگر آپ تاریخ پڑھیں گے ان میں سے 9 امام کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ان کی والدہ کنیز ہے. پروردگار عالم نے کنیزوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ امام کی ماں بن گئی. ٹھیک ہے, پروردگار عالم کا یہ معیار نہیں ہے کہ عرب کون ہے عجم کون ہے. یہ آج عرب میں بھی تعصب پایا جاتا ہے, لیکن پروردگار عالم کے یہ کوئی معیار نہیں ہے. کنیزوں کو پروردگار عالم نے اماموں کی ماں بنا دیا. تو والد کا نام امام تقی, والدہ کا نام جناب سمانہ خاتون. ان کے بدن سے 10ویں امام اس دنیا میں تشریف لائے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روایت کے مطابق فقط اور فقط 10ویں امام کی عمر مبارک 6 برس تھی. کتنے سال کے؟ 6 برس کے. اور 9 امام اس دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ جانتے ہیں 9 امام وہ امام ہیں ہمارے کہ جو جوانی کے عالم میں اس دنیا سے گئے 25 برس کی عمر مبارک میں. 10ویں امام کی عمر مبارک اس وقت فقط اور فقط کتنی ہے؟ 6 برس ہے. ٹھیک ہے, یا بعض روایتوں کے مطابق 8 برس. اب جو عباسی بادشاہ تھا اس وقت, اس نے ہمدردی دکھانے کے لیے خود ہی زہر دیا, لیکن ہمدردی دکھانے کے لیے کہ ہم جو ہے وہ خانوادہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ایک استاد ڈھونڈو. چونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ 10ویں امام ابھی چھوٹے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ بچپنے میں بچے کو جو پڑھایا جاتا ہے وہ زندگی بھر اسے یاد رہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ زندگی بھر اسے یاد بھی رہے گا اور وہ زندگی بھر اسی کی تعلیمات پر عمل کرے گا. تو اس نے کہا کہ ہم خانوادہ اہل بیت کے ساتھ ہیں, ہم 10ویں امام کی تعلیم کا انتظام کریں گے. ایک استاد کو ڈھونڈا جائے, اور اس وقت استاد جس کو ڈھونڈا گیا اس کا نام تاریخ نے لکھا جنیدی.
ٹھیک ہے, اس کو ڈھونڈا گیا, فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو بلایا عباسی بادشاہ نے, اور عباسی بادشاہ نے کہا تو جتنا خزانہ کہے گا میں اتنا خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں. عباسی قبیلے میں جس خاتون سے کہے گا اس خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا قیمت تیری مرضی کی, کام ہماری مرضی کا. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ 9 امام جنہیں ہم نے زہر دے دیا, ان کا ایک فرزند ہے جس کی عمر ابھی 6 برس ہے. تمہارا کام ہے تم جا کر اسے پڑھاؤ, کیونکہ بچہ بچپن میں جو سیکھتا ہے وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے, تمہاری تعلیمات پر عمل کرے گا, لہذا تم جا کر اسے پڑھاؤ. جنیدی گیا مدینے, اور مدینے جا کر 10ویں امام کے پاس گھر میں رہتا تھا اور پڑھاتا تھا. کچھ عرصہ جب گزرا تو اس عباسی بادشاہ نے دوبارہ بلایا جنیدی کو, ہاں اس بچے کے کیا حال احوال ہیں؟ تو جنیدی نے پلٹ کر ایک جملہ کہا, خبردار پہلے تو اسے بچہ نہ کہنا, 6 برس کا ہے لیکن اسے بچہ نہ کہنا. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا ہم نے تمہیں اسے پڑھانے کے لیے بھیجا تھا. فرمایا آج تک زمانہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں پڑھاتا ہوں اور وہ پڑھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, وہ پڑھاتے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. فرمایا کیا مطلب؟ فرمایا کہ بات سورہ الحمد پر شروع کرتا ہوں, میں بات تفسیر کی کرتا ہوں تو وہ تعویل بتانا شروع کرتے ہیں, میں ظاہری معنی پر بات کرتا ہوں وہ باطنی معنی پر لے کر چلے جاتے ہیں. فرمایا میں سورہ کوثر کی بات کرتا ہوں وہ سورہ بقرہ پر آ جاتے ہیں. فرمایا میں جہاں پر جیسے بات کروں وہ ہر طرح سے مجھ پر غالب بھی آ جاتے ہیں. فرمایا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جس میں وہ مجھ پر غلبہ نہ پائے ہوں. واللہ انا اتعلم منہ, فرمایا خدا کی قسم میں ان سے سیکھتا ہوں اور میں نے ان کے آگے زانو تلمس طے کیے ہوئے ہیں. اب 6 برس کا سن ہے 10ویں امام کا, اور یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں سوال پوچھنے کے لیے اور 10ویں امام جواب دے رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو ہے وہ مسئلوں کو سلجھا رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کر. یہ خبر پہنچی متوکل تک, متوکل نے کہا یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, لہذا 10ویں امام کو بلا لیا. سامرہ, مولا کی زیادہ زندگی گزری ہے سامرہ میں, ٹھیک ہے, 10ویں امام کی بھی, 11ویں امام کی بھی اور 12ویں امام کی بھی, ٹھیک ہے. 10ویں امام کو بلا لیا, سامرہ طلب کر لیا گیا. 10ویں امام آ گئے سامرہ. لیکن دیکھیے سامرہ میں جو مولا کی زندگی ہے وہ زیادہ تر زندگی قید میں گزری ہے یا نظر بند میں گزری ہے, ٹھیک ہے. مولا کو نظر بند کر کے رکھو. کوئی وجہ بتا سکتا ہے کیوں مولا کو نظر بند کیا گیا, کیوں مولا کو قید رکھا گیا؟ صرف اس بات پر کہ وہ بڑے بڑے جو ہے وہ علم کے مسئلے سلجھا رہے ہیں, صرف اس بات پر. کیا وجہ بنی کہ مولا کی اکثر زندگی قید میں گزری اور نظر بند میں گزری؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کتنے خلیفہ ہوں گے؟ 12 ہوں گے. ان میں سے جو 12واں ہوگا اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی, اور جب وہ آئے گا تو پوری دنیا کو, پوری زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. انہوں نے کہا یہ تو 10ویں ہیں, ان کا جو فرزند ہے وہ 11واں ہے, اور انہی کے بطن سے جو ہے وہ 12واں آنے والا ہے, لہٰذا انہی پر سختیاں کرو 12واں دنیا میں نہ آنے پائے, اور اگر آئے بھی تو ہماری کسی عباسی خاتون سے شادی کر کے دنیا میں آئے تاکہ ہمارا فخر بڑھ جائے, ٹھیک ہے. اور یہ کیسا مزاج تھا, یہ جب فرعون کو پتا چلا تھا کہ موسیٰ آنے والا ہے تو اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا, لیکن خدا نے بھی کیا انتظام کیا, فرعون کے قصر میں ہی, فرعون کے ہاتھوں سے ہی موسیٰ کی پرورش کروا دی. یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ سامرہ میں ہی 10ویں امام کو قید کیا گیا تاکہ 12واں نہ آ سکے, وہیں پر 11ویں امام بھی آئے, وہیں پر 12ویں امام بھی تشریف لائے. یہ پروردگار عالم نے انتظام کیا. تو زیادہ تر زندگی گزری مولا کی قید میں اور نظر بند میں. لیکن آپ دیکھیے مولا کا لقب کیا پڑا؟ نقی. یہ تو ہم پاک و ہند والے کہتے ہیں نقی, لیکن عراق میں کس لقب سے پکارا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں ہادی, امام ہادی, ہدایت کرنے والا, ٹھیک ہے. زیادہ تر زندگی گزری ہے قید میں, نظر بند میں, لیکن پھر بھی لقب پڑ گیا مولا کا ہادی, ہدایت کرنے والا. آپ ذرا غور کیجئے, مولا نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں 10ویں امام نے اپنے زمانے میں, کیونکہ دیکھیے 12ویں امام کا زمانہ قریب تھا, تو اب 10ویں امام کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو آمادہ کرے غیبت کے لیے, ایک طویل غیبت میں جانا ہے, لہٰذا لوگوں کو آمادہ کیا جائے. تو اب 10ویں امام اپنے شاگرد تیار کر رہے ہیں. کون ہے 10ویں امام کے شاگرد؟ ایک شاگرد کا نام ہے عبدالعظیم حسنی, جن کی ہم زیارت پر جاتے ہیں. ایران جب جاتے ہیں تو تہران شہر میں, جس کو تہران کو پہلے کہا جاتا تھا رے, ٹھیک ہے, وہاں پر جو ہے وہ شاہ عبدالعظیم حسنی کا روضہ ہے. امام حسن علیہ السلام کی نسل سے, اور چوتھی جو ہے وہ پشت سے ہیں, اور 10ویں امام کے شاگرد ہیں. ان کی فضیلت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے کہ 10ویں امام فرمایا کرتے تھے من زار عبد العظیم برے کمن زار الحسین بکربلا. فرمایا جس نے عبد العظیم کی جا کر رے میں, تہران میں جا کر زیارت کی, ایسا ہی ہے جیسے اس نے جا کر حسین کی کربلا میں جا کر زیارت کی. اتنا عظیم ثواب, ٹھیک ہے, ان کے روضے کی زیارت کا 10ویں امام نے فرمایا. امام کے شاگرد ہیں, ان کی کنیت تھی ابو القاسم. امام کی خدمت میں آئے, اور امام کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے کہنے لگے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. مولا نے فرمایا وعلیک السلام یا ابو القاسم مرحبا بکن یا ابو القاسم. اے ابو القاسم خوش آمدید, ہماری بارگاہ میں آتے رہا کرو, تمہارا جو ہے وہ ہم استقبال کرتے ہیں اپنی بارگاہ میں. اور اس کے بعد مولا نے فرمایا انت ولینا حقا, تم ہمارے سچے دوست اور سچے شیعہ ہو, تم ہو ہمارے سچے شیعہ. عبدالعظیم حسنی نے ایک کاغذ نکالا, مولا اس پر میں نے اپنے عقیدے تحریر کر دیے ہیں, اپنے عقائد تحریر کر دیے کہ میں کیا کیا عقیدہ رکھتا ہوں. مولا آپ یہ بتائیے کیا یہ عقیدے ٹھیک ہے یا عقیدے ٹھیک نہیں ہے؟ اگر اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہے تو وہ کر دیجئے, کیونکہ میں جب دنیا سے جانا چاہتا ہوں تو میں صحیح عقیدے پر موت چاہتا ہوں.
10वें इमाम نے پڑھا اور سارے عقیدے پڑھنے کے بعد مولانا نے کہا فرمایا ھذا دینی و دین بھائی، جو تم نے لکھا ہے یہ میرا بھی دین ہے اور میرے باپ دادا کا بھی دین یہی ہے، تم نے بالکل سچ کہا۔ اب وہ کون سے عقیدے تھے؟ یہ وہی عقیدے تھے جو ہم تلقین پڑھتے ہیں مردے کو دفناتے ہوئے، جو تلقین پڑھتے ہیں وہی عبدالعظیم حسنی نے لکھا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تلقین جو ہے وہ انسان کو یاد ہونا چاہیے۔ جو کہتے ہیں نا کہ مردے کو جب دفنایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ جو ہے وہ اس سے جب تلقین کہی جائے گی تو جو ہے وہ بخشا جائے گا، بخشا اس صورت میں جائے گا وہ تلقین والے عقیدے پر تو ہو۔ اب اگر بالفرض کوئی کافر ہو، اس کے اگر جو ہے وہ ہم شانہ ہلا کر تلقین پڑھ دیں تو کیا وہ بخشا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ ہمیں تلقین یاد ہو، وہ زندگی میں جو ہے وہ پتہ ہو کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، کیا کیا ہمارے عقائد ہیں، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور عجیب تلقین ہے ہماری، شانہ ہلا کر کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع وافہم، سن اور سمجھ۔ زمانہ سمجھتا ہے کہ علی والے مر کر سنتے نہیں ہیں، یہ تلقین بتا رہی ہے اسمع و افہم، سنو اور سمجھو، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ دلیل ہے اس بات پر کہ مردہ سنتا بھی ہے اور مردہ سمجھتا بھی ہے۔ اس پر سب سے بہترین دلیل امیر کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد، جب رسول اللہ نے دفنایا اور جب قبر کو بند کر رہے تھے تو کہنے لگے ابنو کے کہہ دیجیے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ تو جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا؟ فرمایا کہ علی کی ماں سے فرشتوں نے آ کر سوال کیا من ربک، کون ہے تمہارا رب؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا پالنے والا ہے۔ من نبیک، کون ہے تمہارا نبی؟ تو فوراً انہوں نے کہا کہ محمد النبی، محمد جو ہے وہ میرا نبی ہے۔ پھر فوراً کہا من امامک، کون ہے تمہارا امام؟ فرمایا وہ خاموش ہو گئی تو میں نے کہہ دیا کہہ دیجیے ابنو کے آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا۔ اب غور کیجئے، علی کی ماں کو علی کی ولایت کا سوال معاف نہیں ہے تو عام مسلمانوں کو کیسے معاف ہو جائے گا؟ ایک دفعہ صلوات ہدیہ کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ اس وقت رسول اللہ کے پاس جو اصحاب کھڑے تھے رسول اللہ سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ابنو کے کہہ رہے ہیں، کیا وہ سن رہی ہیں؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں جو مٹی تھی رسول اللہ نے ایسے جھاڑی، فرمایا یہ جو مٹی جھڑنے کی آواز ہے تم نے نہیں سنی لیکن انہوں نے سن لی۔ مردہ اتنا جو ہے وہ زیادہ سنا کرتا ہے۔ لہذا سامعین محترم، شاہ عبدالعظیم حسنی مولا کے ایک شاگرد، دوسرے شاگرد مولا کا ان کا نام ہے ابن سکیت بھی کہا جاتا ہے، ابن سکیت بھی کہا جاتا ہے، دونوں جو ہے وہ دونوں تلفظ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، دونوں طرح سے علماء پڑھتے ہیں اس کو، ابن سکیت یا ابن سکیت۔ آپ کو تعجب ہوگا یہ ابن سکیت پہلے جو ہے وہ عباسی دربار میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں پر لوگوں کے سوال کے جواب دیا کرتے تھے۔ جب 10ویں امام کو سامرہ بلایا گیا تو اس وقت متوکل نے دربار میں کہا تھا ابن سکیت یا ابن اقسم بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو میں نے فرزند رسول کو بلایا اور میں چاہتا ہوں کہ آج علم کی ایسی محفل سجے کہ جب تم سوال کرو تو علی نقی لاجواب ہو جائے اور ان کو جو ہے وہ کوئی جواب نہ آتا ہو، ایک سوال ایسا لے آؤ کہ وہ جواب دینے سے قاصر رہ جائیں۔ ابن سکیت یا ابن اقسم کہنے لگے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے، ہم ایسا سوال کر لیں گے۔ 10ویں امام آئے، جیسے ہی دربار میں پہنچے تو مولا کو جگہ دی گئی، مولا کو مسند دی گئی، تو فوراً جو ہے وہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ ابن سکیت نے سوال کیا بتائیے پروردگار عالم نے ہر نبی کو الگ الگ معجزہ کیوں عطا کیا ہے؟ کیا وجہ ہے الگ الگ معجزہ عطا کیا؟ سب کو ایک ہی معجزہ عطا کر کے بھیج دیتا، وہ سب کو الگ الگ معجزہ عطا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فوراً اس وقت امام نے کہا فرمایا تمہیں معجزے کی معرفت نہیں ہے، معجزہ دیا جاتا ہے دور کے حساب سے۔ موسیٰ کے دور میں جادو کا زور تھا تو اللہ نے عصا کا معجزہ عطا کیا اور ید بیضا کا معجزہ عطا کیا۔ فرمایا عیسیٰ کے دور میں طب کا زور تھا، میڈیکل کا بہت زور تھا تو پروردگار عالم نے مردوں کو زندہ کرنے کا اور بیماروں کو شفا دینے کا معجزہ عطا کیا۔ فرمایا محمد کے زمانے میں، ہمارے جد کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا اور شجاعت کا زور تھا۔ فرمایا پروردگار عالم نے فصاحت و بلاغت کے مقابلے میں قرآن دیا، شجاعت کے مقابلے میں علی عطا کیا۔ امیر المومنین بھی ایک معجزہ ہے، امیر المومنین کی تلوار بھی معجزہ ہے۔ فرمایا یہ عطا کیا۔ جیسے یہ خاموش ہوا یحییٰ ابن اقسم بول پڑا، فرمایا یہ بتائیے جو قرآن میں آیت ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ بات ہو رہی ہے جناب سلیمان کا واقعہ پورا کہ وہ شخص دربار میں بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ مولانا نے کہا ان کا نام آصف ابن برکیہ ہے۔ فرمایا یہ بتائیے کہ جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس لے کر آ سکتا ہے؟ اس وقت جن بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے کھڑے ہوں ہم جو ہے وہ تخت لے کر آ جائیں گے۔ جناب سلیمان نے کہا بہت دیر ہے، اس سے جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس نے کہا کیا کہا؟ فرمایا انا آتیکا، میں لے کر آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے مولا یہ بتائیے کیا جناب سلیمان تخت لے کر نہیں آ سکتے تھے؟ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ مولانا نے کہا سلیمان بھی لا سکتے تھے، تخت وہ بھی لا سکتے تھے۔ فرمایا پھر انہوں نے آصف بن برکیہ کو کیوں کہا کہ وہ تخت لے کر آئیں؟ فرمایا دراصل وہ اپنے بعد اپنے وصی کی پہچان کروانا چاہتے تھے کہ میرے بعد یہ میرا وصی ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا رسول اللہ خود معجزے کیوں نہیں دکھاتے تھے؟ علی سے کہتے تھے علی مردہ تم زندہ کرو گے، علی سورج کو تمہیں پلٹانا ہے، علی فلاں معجزہ تم دکھاؤ گے، تاکہ پہچان ہو سکے کہ رسول اللہ کے بعد ان کا حقیقی جانشین اور ان کا حقیقی وصی کون ہے۔ مولا سے سوال ہوتے گئے۔ یہ ابن سکیت عباسی دربار میں بیٹھتا تھا لیکن مولا کا گرویدہ ہو گیا، مولا کا چاہنے والا ہو گیا، مولا کا شاگرد ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متوکل نے ایک دن ابن سکیت کو بلایا اور کہا کہ
میں چاہتا ہوں کہ میرے 2 بیٹے، اس کا نام تھا منتصر اور معتز باللہ، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے تم استاد بن جاؤ، تم پڑھاؤ، میں نے تمہارے علم کے بڑے چرچے سنے۔ ابن سکیت آئے 10ویں امام کے پاس اور کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بچوں کو پڑھاؤں، کیا میں پڑھا سکتا ہوں؟ مولا نے کہا کہ ہاں پڑھاؤ، ہمارے جد کا شعار تھا کہ وہ دشمنوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے، تم پڑھا سکتے ہو، پڑھاؤ۔ اور ہمارے دشمن یہ نہ ہوتے اگر ان میں جہالت نہ ہوتی، علم کی کمی ہے، اسی وجہ سے ہمارے دشمن ہیں، پڑھاؤ انہیں۔ ابن سکیت آ کر پڑھاتے تھے۔ ایک دن کسی نے آ کر مخبری کر دی اور آ کر متوکل سے کہا، فرمایا کہ تو یہ سمجھتا ہے ابن سکیت تیرا نمائندہ ہے، فرمایا دراصل وہ علی نقی کا شیعہ ہو چکا ہے۔ کہا اچھا میں امتحان لوں گا۔ ایک دن عید کا موقع تھا، عید کا دن تھا، اور سارے کے سارے دربار میں لوگوں کو بلایا گیا، کرسیاں لگ گئی، اور متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، منتصر اور معتز کو سامنے بٹھا دیا۔ تمہیں تمہارے استاد نے ابن سکیت نے کیا کیا پڑھایا ہے، آج میں تمہارا امتحان لوں گا۔ ایک ایک کر کے سوال پوچھتا رہا، دونوں بچے جواب دیتے رہے، بڑا خوش ہوا، اور میں کہ اس نے کتنا بہترین پڑھایا ہے میرے بچوں کو۔ اب ایک سوال کر لیا، ابن سکیت سوال سنیے گا اور جواب سنیے گا۔ ابن سکیت یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں میرے دونوں بیٹے زیادہ محترم ہیں یا علی کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کا مقام زیادہ ہے؟ کس کا مقام زیادہ ہے؟ جیسے یہ سوال کرنا تھا، ابن سکیت کے چہرے پر جلال آیا اور اس نے کہا، فرمایا متوکل تو کہاں مقابلہ کر رہا ہے حسن اور حسین کے ساتھ؟ سن، میرا عقیدہ یہ ہے کہ تو اور تیرے دونوں بیٹے علی کا غلام جو کمبر ہے اس کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو، تمہارا مقابلہ اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ حکم دیا، متوکل نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے اور اسے شہید کر دیا جائے۔ ابن سکیت مسکرانے لگے، اور زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم شہادت پر وہ شہید کر کے ان کی تمنا پوری ہوتی ہے، نہیں، شہید کر کے ہماری تمنا پوری ہوتی ہے۔ ابن سکیت مسکرانے لگے، اور یہ تاریخ رہی ہے، جب جب علی والوں کو شہید کیا گیا ہے وہ مسکرانے لگے، سولی پر چڑھے تو مسکرائے، دار پر چڑھے تو مسکرائے، خنجر کے نیچے مسکرانے لگے۔ قاتل پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ تم مسکراتے کیوں ہو؟ علی کے ماننے والے ہو کیا پاگل ہو، دیوانے ہو؟ تمہیں شہید کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، قتل کرنے کا تو حکم دیا جاتا ہے، تو مسکراتے ہو۔ وہ مسکرا کر ایک ہی بات کہتے تھے، فرمایا ہم موت کے وقت مسکراتے اس لیے ہے کہ علی پہلے آتا ہے، موت بعد میں آیا کرتی ہے، پہلے امیر المومنین آ جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صلوات دیا کریں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ ابن سکیت کی زبان کو کھینچا گیا، وہیں پر ابن سکیت تڑپ تڑپ کر مر گئے، لیکن امیر المومنین کے بیٹوں کی شان میں گستاخی نہیں کی۔ لیکن پڑھایا کسے تھا؟ منتصر کو اور معتز کو۔ یہ جو منتصر تھا 10ویں امام کی خدمت میں آیا، اور ایک دن آ کر پوچھتا ہے کہ ذرا بتائیے کہ اگر کوئی شخص آپ کی جدہ جناب سیدہ کونین شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، اگر ان کو گالیاں دیتا ہو تو پھر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ مولا نے فرمایا واجب القتل ہے، قتل کر دو۔ کہنے لگا کہ میرا باپ متوکل آپ کی جدہ کو گالیاں دیتا ہے، میں اسے قتل کروں گا، ٹھیک ہے؟ ایک استاد کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابن سکیت کو استاد بنایا تھا نا، ابن سکیت علی کا چاہنے والا تھا، تو جب پڑھایا بچوں کو تو دل میں آ گیا کہ فاطمہ زہرا کو کوئی گالی نہیں دے سکتا، لہذا مولا نے کہا کہ اگر تیرا باپ گالی دیتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تو اپنے باپ کو خود قتل نہ کرنا، کوئی اور قتل کر دے مسئلہ نہیں ہے، تو قتل نہیں کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ جو اپنے باپ کو قتل کرتا ہے چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی موت میں جلدی واقع ہو جاتی ہے، موت جو ہے وہ جلدی مر جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے پرواہ نہیں کہ میں جوانی کے عالم میں مر جاؤں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی رسول کی بیٹی کو گالیاں دے۔ اس نے جا کر خود اپنے باپ کو قتل کر دیا، متوکل کو زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکا، مر گیا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام، اس طریقے سے مولانا شاگرد پیدا کیے، شاہ عبد العظیم حسنی، ابن سکیت، ابو ہاشم جعفری، بڑے بڑے نام۔ ایک دفعہ صلوات دیا کرے پھر مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں ایک اور امام کا عظیم کارنامہ وہ یہ کہ آپ جانتے وہ دور تھا، متوکل کا لقب تھا یزید ثانی، ٹھیک ہے؟ دوسرا یزید کہا جاتا ہے اسے، بنو عباس کا یزید کہا گیا، ایسے علماء نے لکھا ہے۔ کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر پابندی لگائی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ پہلے کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے۔ کیا کیا اس نے؟ جانوروں کو لے کر آیا، ہل چلا دو حسین کی قبر پر، حسین کی قبر کا نام و نشان مٹ جانا چاہیے۔ جانور آئے، حسین کی قبر کے پاس آ کر رک گئے، اتنا مارا جانور وہیں مر گئے، لیکن آگے نہیں بڑھے، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار نہیں کیا۔ جب دیکھا کہ جانور بے بس ہو گئے تو نہر کا پانی کاٹ کر لاؤ اور حسین کی قبر پر جو ہے وہ پانی پہنچا دو، تاکہ قبر پانی کے نیچے آ جائے اور نام و نشان مٹ جائے۔ یہ کیا گیا، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے، پانی کو جیسے ہی کاٹا گیا اور امام حسین کی قبر تک لایا گیا تو امام حسین کی قبر کے پاس آ کر پانی نے رستہ بدل لیا، رخ بدل لیا۔ کیوں رستہ بدلا نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم کی یقیناً مصلحت ہے، رستہ بدل لیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ پانی نے آتے ہوئے دور سے عباس کا روضہ دیکھ لیا ہوگا۔
یہی وہ ہے کہ جس نے 1400 برس پہلے مجھ پر پانی کو مار دیا تھا اور ٹھوکر ماری تھی مجھے. عباس کے روب کی وجہ سے پانی نے اپنا رستہ بدل لیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام نہیں مٹا سکا. اب جب اس نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کا نام تو نہیں مٹ سکتا, لوگوں کو تو روکا جا سکتا ہے, ظاہروں پر پابندی لگا دو, حسین کی قبر نہیں مٹ سکتی ہے, تو اس نے سب سے پہلا جو اقدام کیا وہ یہ کیا, جتنے حسین کی قبر پر جانے والے ہیں, جتنے حسین کی قبر پر زیارت کرنے والے ہیں. حضور ایک بات یہاں پر کہتا ہوں, ہمیں حسین کی زیارت مفت میں مل گئی ہے, ٹھیک ہے, ہم کبھی بھی جو ہے وہ دل چاہا اٹھ کر چلے گئے, مفت میں ملی ہے ہمیں زیارت. یہ جو اجداد نے, جو اسلاف نے قربانیاں دی ہے, وہ کس کس طریقے سے زیارت پر گئے سنیے آپ. سب سے پہلا اقدام کیا گیا کہ بھاری ٹیکس لگا دو, جو جائے گا بھاری رقم دے کر حسین کی زیارت پر جائے گا. روایت کے جملے ہیں, لوگ آتے تھے اور رقم لے کر آتے تھے, ان سے پوچھتے تھے متوکل کے سپاہی, تم تو اتنے امیر نہیں تھے, تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ وہ ایک ہی جواب دیتے تھے, پورا سال نمک اور روٹی کھائیے لیکن حسین کی زیارت نہیں چھوڑ سکتے, ہم فاقے کر لیں گے لیکن حسین کی زیارت کو ترک نہیں کریں گے. متوکل نے جب دیکھا کہ یہ بھی جو ہے وہ منصوبہ میرا کامیاب نہیں ہو سکا, اس نے دوسرا اقدام کیا, فرمایا اب جو جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا, دایاں ہاتھ کاٹ دو. دوسرے سال جائے گا اس کا ایک پیر کاٹ دیا جائے گا, تیسرے سال جائے گا اس کا ایک ہاتھ, دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, چوتھے سال اس کا دوسرا پیر بھی کاٹ دیا جائے گا. روایت کے جملے, سلسلہ زیارت کا نہیں رکا. امام علی نقی علیہ السلام سے کہا گیا مولا زیارت پر جائیں یا نہ جائیں؟ مولا نے کہا جو بھی ہو, جیسے بھی حالات ہو, زیارت کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے, زیارت کرو حسین ابن علی کی, جاؤ زیارت پر, پروردگار عالم حفاظت کرنے والا ہے. روایت کے جملے ہیں, ایک خاتون آئی اور ایک خاتون جیسے ہی پہنچی وہاں پر تو متوکل کے سپاہیوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے, تو بوڑھی ہو چکی ہے, قانون بن چکا ہے کہ حسین کی زیارت پر جو جائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کہا میں تیار ہوں. کہا اپنا ہاتھ آگے کرو. اس نے بایاں ہاتھ اپنا آگے کیا. فرمایا نہیں, قانون یہ ہے کہ پہلے دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. اس نے اپنا برقعے کا دامن ہٹایا, کہا دایاں ہاتھ تو تم پچھلے سال کاٹ چکے تھے. فرمایا اب جاری ہوں, حسین کی زیارت پر جاؤں گی اور بایاں ہاتھ کٹوا کر جاؤں گی. جب اس نے دیکھا یہ سلسلہ بھی نہیں رکا, اب تیسرا سلسلہ بنایا گیا. وہ کیا؟ فرمایا 2 افراد اگر جا رہے ہوں گے تو ایک کو مار دو, ایک کو جانے دو. یہ بھی لوگوں نے کر کے دیکھ لیا کہ جب 2 افراد جاتے تھے, ایک کو قتل کیا جاتا تھا, جب قتل کیا جا رہا ہوتا دوسرا کہتا تھا, جس کو قتل کیا جا رہا تھا وہ کہتا تھا تم حسین کی زیارت پر جا رہے ہو, ہمیں وہاں پر حسین کے حرم پہ دعاؤں میں یاد رکھنا. کیونکہ یاد رکھیے گا, دیکھیے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں, کیونکہ پرانا زمانہ لوگ پہاڑوں کے ذریعے سے نہ جانے کیسے کیسے سفر کر کے امام حسین کی زیارت پر جاتے تھے. ایک بہت ہی انتہائی بوڑھا شخص عصے کی مدد سے اور جو ہے وہ بڑی محنت سے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اور جا رہا ہے. کہا تم اتنے بوڑھے ہو, مجھے نہیں لگتا تم حسین کی قبر پر پہنچ سکو گے, راستے میں مارے جاؤ گے. فرمایا اگر راستے میں مر گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے سنا ہے کہ اگر حسین کی زیارت پر پہنچ گئے تو پہنچ گئے, لیکن اگر راستے میں مر گئے تو حسین خود زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا حسین کی زیارت تو نہیں چھوٹے گی, حسین کی زیارت پر تو جاؤں گا. یہ جذبہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا, اس طریقے سے مولا کی زیارت پر جایا کرتے تھے. ایک صحابی آیا, بس آخری بات وہ یہ کہ صحابی آیا 10ویں امام کی خدمت میں, جیسے ہی امام کے حجرے میں داخل ہوا, دیکھا 10ویں امام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں, مولا نے اپنا امامہ اتارا ہوا ہے اور مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, مسلسل مولا رو رہے ہیں, زاروں قطار گریہ کر رہے ہیں. تو فوراً جو ہے وہ سوال کیا گیا, 10ویں امام سے پوچھا گیا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم نے سنا نہیں, متوکل نے حکم دیا ہے کہ حسین کی قبر پر جانور دوڑا دیے جائیں. سامعین محترم, 10ویں امام کا تذکرہ ہے, شب شہادت ہے. جتنے مؤمنین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, آج ہمیں پرسہ دینا ہے شہدادی کونین کو, آج ہمیں پرسہ دینا ہے زمانے کے امام کو. گریہ کریں گے انشاءاللہ. جانتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حکم دے دیا گیا ہے کہ جانوروں کو حسین کی قبر پر دوڑا دیا جائے. میں کہوں گا مولا آپ نے فقط یہ سنا کہ حسین کی قبر پر جانور آ جائیں گے, آپ سے برداشت نہ ہوا. مولا حسین کے تو جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اداداروں, روایت کے جملے ہیں جب امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں تھے, اپنے ماں سے باتیں کیا کرتے تھے. ایک دن جناب سیدہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئی, یا رسول اللہ یہ جو شکم میں میرا بچہ ہے مجھے عجیب طریقے سے سلام کرتا ہے. کہا فاطمہ کیسے سلام کرتا ہے؟ کہا جب صبح کا وقت ہوتا ہے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک المظلوم, اماں میرا سلام قبول کیجئے, میں آپ کا مظلوم بیٹا ہوں جس پر ظلم کیا جائے گا. جب عصر کا وقت ہوتا ہے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک العطشان, اماں میرا سلام قبول کیجئے, میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جسے 3 دن کا پیاسا مار دیا جائے گا. جب شام کا وقت ہوتا ہے کہتا ہے السلام علیک یا اماں انا ولدک العریان, سلام قبول کیجئے اماں میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کا لباس لوٹ لیا جائے گا. اب عزادارو جملہ سنیں گے, ایک روایت کے مطابق جملہ ہے السلام علیک
علیکی یا امّا انا ولدک سکران. سلام قبول کیجیے اماں، میں آپ کا وہ بیٹا ہوں جس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے گا. جانتے ہیں عزادارو سکران کسے کہتے ہیں؟ سکران کسے کہتے ہیں کہ جب گھوڑوں کی نال بندی کی جائے اور اس طریقے سے لاشوں پر دوڑایا جائے کہ لاشے کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سکران. اب عزادارو سنیں گے، جب سب کو شہید کر دیا گیا، جناب فضہ دوڑتے ہوئے آئی اور جناب زینب سے کہتی ہے اے زینب غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. جناب زینب رو کر کہنے لگی اماں فضہ حسین مارا گیا، اب کون سا غضب ہو گیا، اب کون سا عذاب نازل ہو گیا؟ فوراً جناب فضہ نے کہا اے زینب عمر سعد نے حکم دیا ہے سب لاشوں کو پامال کر دیا جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. مصائب کو اگر محسوس کریں گے نا، اپنے ذہن کربلا پر لے جائیں گے، تب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، تب رونا آئے گا. جانتے عزادارو جناب زینب در خیمہ پر آئی، کیا دیکھا؟ سارے لاشیں ایک قطار میں پڑے ہوئے ہیں. عمر سعد نے حکم دیا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. نال بندی کسے کہتے ہیں؟ ایسے لوہے کے سم لگانا کہ جب وہ لاشیں پر پڑے تو ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دے، پسلیوں کو توڑ کر رکھ دے. عزادارو گھوڑوں کو آمادہ کیا گیا، لیکن عزادارو جانتے ہیں جیسے ہی لاشیں پامال ہونے لگے، اور کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم اپنے سردار کا لاشا پامال نہیں ہونے دے سکتے، اور کا لاشا ہٹا لیا گیا. مسلم ابن اوسیجہ کا قبیلہ آگے بڑھا، کہا ہم اپنے سردار کا لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ بھی لاشا ہٹا لیا گیا. عزادارو روایتوں میں لکھا ہے حتیٰ کہ جناب عباس اور جناب علی اکبر کے ماں کے قبیلے آگے بڑھے اور کہا ہم یہ لاشیں پامال نہیں ہونے دے سکتے. عزادارو سارے لاشیں ہٹ گئے. زینب کبریٰ انتظار کر رہی تھی ابھی کوئی آئے گا جو میرے بھائی کا لاشا ہٹائے گا. ارے زینب انتظار کرتی رہی، کوئی نہ آیا. دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف ہو گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف ہو گئے. دشمن کہتے ہیں ہم نے حسین کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی. جناب زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا او نانا، جس حسین کو آپ چوما کرتے تھے اس پر گھوڑے دوڑا دیے گئے. اماں، جس کو آپ نے چکیاں پیس کر بھالا تھا، اماں اس حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. رونے میں تکلف نہیں کریں گے، اپنی صداؤں کو آزاد کیجئے. 10ویں امام کا ذکر ویسے ہی کم ہوتا ہے، بہت کم رویا جاتا ہے، ذرا صداؤں کو بلند کیجئے گا. بس عزادارو جانتے ہیں امام حسین کا لاشا پامال ہوا. 10ویں امام بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں کہ قبر پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، اس لیے مولا گریہ کر رہے ہیں. بس عزادارو جانتے ہیں امام علی النقی علیہ السلام کی کیا مظلومیت ہے. مولا کے گھر پر بار بار سپاہی داخل ہو جاتے، مولا کو پکڑ کر دربار میں لے جاتے. مولا کو پیدل چلایا جاتا، خود گھوڑے پر سوار رہتے. مولا کو کھینچ کر دربار میں لایا جاتا. بدبختوں نے کئی مرتبہ مولا کے آگے شراب رکھ دی. مولا آیت پڑھتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ نے ہم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھا ہے، ہم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، ہمیں ان چیزوں سے دور رکھا کر. بس عزادارو یہ امام علی النقی کی مظلومیت روایت کے جملے ہیں. ایک روز سپاہی گھر میں داخل ہوئے، مولا مصلی عبادت پر بیٹھے ہوئے تھے. امام کو کرتے کے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جایا گیا، نماز کے عالم میں وہاں سے کھینچ لیا گیا، دربار میں لایا گیا، وہی عالم، سامنے شراب رکھی گئی. مولا زارو قطار رونے لگے. میں بار بار ان سے کہتا ہوں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا عزادارو ذرا محسوس کیجئے گا، وہ 10واں مولا جس کے سامنے صرف شراب آ جائے مولا آنکھوں سے آنسو بہائے. ذرا سوچئے گا علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ جب شرابی کے دربار میں گئی ہوگی، سید سجاد کا کیا عالم ہوگا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ زہرا. بس عزادارو مظلومیت یہ ہے مولا کو زہر دے دیا گیا. امام حسن عسکری اپنے بابا کے سرانے آ گئے اور اپنے بابا کا سر زانوں پر رکھ کر تسلی دیتے، بابا بابا ہمیں چھوڑ کر نہ جائیے گا، بابا ہم یتیم ہو جائیں گے. عزادارو ایک وقت آیا امام نقی نے آنکھیں بند کی. امام حسن عسکری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. روایت کے جملے جب گھر سے باہر آئے، مولا کا گریبان چاک تھا. لوگوں نے سوال کر لیا مولا آپ نے گریبان چاک کر لیا. امام نے کہا آج میرا بابا دنیا سے گیا ہے، حق یہی بنتا ہے کہ گریبان کو چاک کیا جائے. بس عزادارو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جہاں مولا کی شہادت ہوئی تھی وہی اسی حجرے میں دفن کر دیا. عزادارو آخری جملے سنیں گے. جانتے عزادارو 3 جنازے ایسے ہیں جن کی جہاں پر شہادت ہوئی انہیں وہیں پر دفن کیا گیا. ایک روایت کے مطابق جناب فاطمہ کی قبر انہی کے حجرے میں ہے. جانتے ہیں جب شہادت ہوئی ہے جناب سیدہ کی، جناب سیدہ کو مولا نے وہیں پر دفن کیا حجرے میں ایک روایت کے مطابق. لیکن آپ جانتے ہیں نا عزادارو لاشا اٹھاتا ہے ایک قبر میں لیتا ہے. جانتے ہیں امام حسن اور امام حسین تو چھوٹے ہیں، علی ہر حسن اور حسین کو تو کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ آئیے اپنی بیٹی کا لاشا اٹھائیے. روایت کے جملے ہیں قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، لاؤ علی میری بیٹی فاطمہ کو میرے حوالے کر دو. امیر المومنین نے عجیب جملہ کا اگر محسوس کر سکے، یا رسول
اللہ یہ آپ کی امانت فاطمہ ہے، لیکن یا رسول اللہ جیسے آپ نے امانت دی ہے علی ویسے نہیں لوٹا رہا ہے۔ جب آپ نے دی تھی فاطمہ صحیح و سالم تھی، اب جب علی دے رہا ہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہے، چہرے پر تماچے کا نشان ہے۔ یا رسول اللہ قبول کیجئے، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو سارے مصائب بتائیں گے۔ اداداروں سنیں گے دوسرا کون سا لاشا ہے جس کی جہاں شہادت ہوئی اسی کو دفن کیا۔ چلیے زندان شام، ایک 4 برس کی بچی ہے، جب بابا کا سر گود میں آیا سکینہ نے فریاد کرنا شروع کی، بابا یہ آپ کے بالوں پر گرد کیسی ہے، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹ دی، بابا یہ گلا کس نے کاٹ دیا، بابا یہ چہرے پر خون کیسا ہے، بابا آپ کو کس نے مارا ہے۔ اس کے بعد سکینہ نے رخسار پر رخسار رکھ کر کہا، بابا بڑے تماچے مارے، بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا دامن میں آگ لگی، بابا میں چچا کو پکارتی رہی لیکن کوئی مدد کو نہ آیا۔ ایک مرتبہ بچی روتے روتے خاموش ہوئی، امام سجاد آگے بڑھے، شانے کو ہلایا اور اپنی پھوپھی سے کہا، پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلی گئی اپنے بابا کو رونے والی۔ بس عزادارو جناب سکینہ کو بھی وہیں دفن کیا گیا۔ سنیں گے تیسرا جنازہ امام علی النقی علیہ السلام کا۔ پرسہ دیجئے زمانے کے امام کو، ابھی آپ تابوت اٹھائیں گے مولا کا۔ امام نقی کو مولا نے اسی حجرے میں بند کیا، اسی حجرے میں دفن کر دیا۔ غسل و کفن کا انتظام کرنے کے بعد مولا کی تدفین ہوئی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، مولا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی شہادت پر آپ کا بیٹا موجود تھا، اس نے سارے انتظامات کیے۔ چلیے ذرا کربلا، حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا کی ریتی پر پڑا رہا۔ ارے ایک بیٹا موجود تو تھا لیکن بابا کو کیسے دفنا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، سجاد کرتا تو کیا کرتا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔